الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ذوالحجہ کے مہینے میں شروع کے 9 دن جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ واضح ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں پھر یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے، اس بارے میں بھی بہت سے فضائل وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب عرفہ کے بارے میں ایک شبہ رہتا ہے کہ عرفہ کون سے دن ہیں، یعنی وقوف عرفہ جس دن ہوتا ہے سعودی میں، اس دن انڈیا والے بھی روزہ رکھیں یا پھر انڈیا والے انڈیا کے 9 ذوالحجہ کے حساب سے رکھیں۔ تو اس بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لے کہ وقوف عرفہ جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کی وجہ سے ہیں۔ جس دن ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہوگی اس دن وقوف عرفہ ہوگا۔ اب چونکہ سعودی میں انڈیا سے پہلے عید اور بقرعید منا لیا جاتا ہے اور وہاں 1 تاریخ پہلے ہو جاتا ہے، جس دن وہاں وقوف عرفہ ہے اس دن انڈیا میں 8 ذوالحجہ ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم سعودی عرب کا اعتبار کرتے ہوئے، سعودی کے عرفہ کا اعتبار کرتے ہوئے انڈیا والے اگر روزہ رکھ لے تو گویا کہ اس نے 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، تو عرفہ کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ جہاں ہم رہیں وہاں کی تاریخ دیکھی جائے گی۔ اگر ہم انڈیا میں ہیں تو انڈیا میں 9 ذوالحجہ جس دن ہوگا اس دن عرفہ ہوگا۔ سعودی میں ہے تو سعودی 1 دن پہلے ہے، اس وجہ سے 1 دن وہاں پہلے عرفہ ہو جا رہا ہے۔ سعودی میں جو عرفہ ہے وہ 9 ذوالحجہ کی وجہ سے ہے، تو انڈیا میں جس دن 9 ذوالحجہ ہوگا اس دن وقوف عرفہ مانا جائے گا، اور ہم انڈیا میں جس دن انڈیا میں 9 ذوالحجہ ہوگا اس دن ہم وقوف عرفہ مانتے ہوئے عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔